برنامے کا باقاعدہ آغاز کریں اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ محکمہ صحت فیصل آباد کی جانب سے 1,17,000 شہریوں کو کرونا ویکسینیشن لگائی گئی۔ ویکسینیشن لگوانے والوں میں میڈیکل شعبے سے وابستہ 20,000 افراد بھی شامل ہیں۔ رپورٹ کریں گے آزادار حسین۔ محکمہ صحت انتظامیہ کی جانب سے کورونا ویکسین رپورٹ حکومت کو بھجوا دی ہے اور اب تک 1,17,000 افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ اس سلسلے میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر مشتاق احمد سپراہ کا کہنا ہے کہ ان میں 20,000 میڈیکل کے شعبے سے وابستہ افراد بھی شامل ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 1,17,000 کے قریب لوگ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں، جس میں کمیونٹی کے لوگ بھی شامل ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے ہیلتھ ورکرز بھی شامل ہیں۔ اگر میں ہیلتھ ورکرز کی بات کروں تو وہ تقریباً 20,000 کے قریب ہیں جن کو فرسٹ اور سیکنڈ ڈوز لگ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 1,17,000 میں پہلی اور دوسری ڈوز والے شہری شامل ہیں۔ ایسے میں شہریوں کو کورونا ویکسین لگنے کے باعث وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے گا۔ ویکسین کی کسی لیول پہ کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ گورنمنٹ نے ابھی جو ریسنٹ سٹیپ لیا ہے اس میں رول آؤٹ پروگرام میں RHC لیول تک اس کی ویکسینیشن سٹارٹ کر دی جائے گی اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی میں اور ہیلتھ کیئر ورکرز میں اور ہماری کوریج بہتر ہو جائے گی اور اس کی ڈیزیز ٹرانسمیشن میں ہمیں بڑا جو ہے ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ کورونا کے مہلک وار ڈویژن میں مزید 7 اموات واقع ہوئی، 124 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ ان میں فیصل آباد میں 5 مریض جاں بحق ہوئے جبکہ 70 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی۔ تاہم چنیوٹ میں 2 مریض جان سے گئے، 5 مریضوں کا اضافہ ہوا۔ جھنگ میں 31، ٹوبہ میں مزید 11 افراد میں رپورٹ پازیٹیو آیا۔ سی ای او ہیلتھ کا مزید کہنا تھا کہ شہری علاقوں کے بعد دیہی مراکز صحت میں بھی کورونا ویکسین پہنچائی جا رہی ہے۔ کیمرامین قمر بوٹا کے ساتھ آزادار حسین، فیصل آباد۔ حکومت کا سکولز میں بھی ویکسینیشن سینٹرز قائم کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ تعلیم سے ڈویژنل، ضلعی اور تحصیل سطح پر ویکسینیشن سینٹرز بنانے کے لیے موضوع سکولز سے فہرست مانگ لی۔ عید کے بعد سکولز میں بھی ویکسینیشن سینٹرز بنائے جائیں گے۔ محکمہ تعلیم پنجاب نے سی ای اوز ایجوکیشن سے سکولز میں سینٹرز بنانے سے متعلق رپورٹ مانگ لی ہے۔ تحصیل سطح پر ایسے سکولز کا انتخاب کیا جائے گا جس میں ایک ہال نما کمرہ ہو جس کے 2 دروازے اور ہوادار ہو۔ اسی طرح ضلعی سطح پر 2 ہالز اور ڈویژنل سطح پر 3 ہالز والے سکولز کے نام مانگے گئے ہیں جہاں ممکنہ طور پر عید کے بعد مزید ویکسینیشن سینٹرز بنائے جائیں گے۔ اور فیصل آباد ڈویژن میں اہم کاروباری مراکز تو بند ہیں مگر چھوٹی مارکیٹوں اور مارٹس پر لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ امتیاز سپر مارٹ سمیت شہر کی کئی چھوٹی دکانیں سربمہر، ماسک نہ لگانے پر شہری گرفتار۔ مزید تفصیلات محمد رمضان کی اس رپورٹ میں۔ سرگودا روڈ، ملت روڈ اور شیخپورہ روڈ سمیت کئی علاقوں میں جزوی طور پر کئی دکانیں کھلی رہیں، جبکہ لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کے لیے پولیس اور دکانداروں میں آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا۔ اجازت کے باوجود کاروبار بند کرنے پر تاجر نالاں دکھائی دیے۔ تاجروں کے اوپر FIRs ہوئے ہیں، ان معاملات میں آج کے ایجنڈے میں چیزیں شامل ہیں اور ہم انتظامیہ کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے اور باقاعدہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے تاجروں کے مسائل اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ 24 گھنٹے آپ جب مارکیٹ کو کھول دیں گے تو رش کم ہو جائے گا۔ جب آپ ٹائم کی پابندی کریں گے تو آٹومیٹکلی رش بڑھے گا، اس سے کورونا بھی بڑھے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ SOP پہ اگر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے اور 24 گھنٹے مارکیٹوں کو کھولا جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹوبہ میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کراتے ہوئے 23 دکانیں سیل، جبکہ ماسک نہ لگانے پر ٹریفک پولیس نے 2 دنوں میں مزید 1145 چالان کر دیے۔ جھنگ میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 18 افراد کے خلاف مقدمات درج ہوئے، جبکہ 24 دکانوں کو سیل اور 54 افراد کو حوالات کی ہوا کھانی پڑی۔ فیصل آباد میں بھی 1700 سے زائد املاک سربمہر اور لاکھوں روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ تاجر حضرات جو ہیں وہ اس حوالے سے کچھ ذمہ داری کا مظاہرہ اگر کریں تو صورتحال کافی حد تک کنٹرول میں آ سکتی ہے۔ بہت ساری ہمارے علم میں آیا ہے کہ سحری کے بعد اب لوگوں نے دکانیں کھولنا شروع کر دی ہیں۔ شام 6 بجے جو ہے وہ شٹر ڈاؤن کر لیتے ہیں، اس کے بعد اندر ان کے کاروباری معاملات جو ہیں وہ اس طریقے سے چلتے رہتے ہیں، تو ایک تو ٹائمنگز کو آبزرو نہیں کیا جا رہا۔ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر امتیاز سپر سٹور سربمہر، جبکہ مارٹ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ پنجاب بھر میں مکمل لاک ڈاؤن۔ ریلوے روڈ فیصل آباد کے تاجروں نے عید کے 2 روز قبل SOPs کے تحت کاروبار کھولنے کا بھرپور مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دکاندار اس وقت لاچار ہو چکے ہیں۔ رپورٹ دیکھیے۔
पंजाब भर की तरह फैसलाबाद में भी मुकम्मल लॉकडाउन, ईद में 2 रोज बाकी। ताजर शदीद परेशान दिखाई देने लगे। लॉकडाउन में भी ताजर दुकानों के बाहर कारोबार खुलने की उम्मीद लगाए बैठे नजर आते हैं। रेलवे रोड के ताजरों का कहना है कि करोड़ों का कारोबार करने वाले ताजर लाचार दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए ताकि ताजर ईद के आखिरी दिनों में रोजगार कमा सकें। कोरोना एक हकीकत है, हम इसको समझते हैं, लेकिन उसका ये हाल नहीं है कि आप कारोबार बंद कर दें। उसके लिए SOPs के जरिए आप मजबूर करें, आप सख्ती करें लोगों पे। जो SOPs पे अमल नहीं करता उसके खिलाफ FIR दें। ये तो तरीकाकार बनता है। ईद के दिन है, लोगों ने कारोबार के लिए अब पूरे साल का एक सिस्टम रखा होता है कि हाँ ईद आएगी, हमारा कारोबार में ये हम चीज़ें सेल करेंगे। वो सारा साल अगर वो पैसे इकट्ठे करके वो चीज़ कारोबार करता है और आज के दिन जो 2 दिन वो कारोबार नहीं करेगा तो उसका वो इतना नुकसान होगा जिसको इंतहा नहीं। ताजरों का कहना है कि ईद के त्यौहार पर ही कारोबारी तबके ने पूरे साल की उम्मीदें लगाई होती हैं, मगर लॉकडाउन की वजह से ताजरों का नुकसान हो रहा है। कैमरामैन शाहजेब के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। यहाँ पर आपको बताते हैं, वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का फेडमिक के इकोनॉमिक जोन्स का दौरा। वजीर खारिजा ने M3 इंडस्ट्रियल सिटी और अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी का दौरा किया। चेयरमैन फेडमिक मियां काशिफ अशफाक की काविशों को सराहा। इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के लिए बैरून ममालिक सफारत खाने फेडमिक की भरपूर मुआवनत करेंगे। फेडमिक को जिस मुल्क में सरमायाकारों तक रसाई चाहिए, फॉरेन ऑफिस इनको मदद करेगा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सरमायाकारी लाने के लिए वजारत खारिजा में अलग इकोनॉमिक विंग बनाया गया है। GSP प्लस का स्टेटस बरकरार रखने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी गई है। FATF के हवाले से भी इस मरतबा अच्छी खबर आएगी। पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। कपास की पैदावार में कमी पर काबू पाने के लिए रिसर्च पर भरपूर तवज्जो देनी होगी। टोबा में 1500 एकड़ पर एग्रो बेस्ड इकोनॉमिक जोन मंसूबा बेहतरीन इकदाम है। दूसरी जानिब चिन्योट की सब्जी मंडी में आड़त माफिया का राज है। मार्केट कमेटी की मुबैना मिलीभगत से फलों और सब्जियों के निर्खनामे बोगस जारी होने का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की 100 रुपए फी किलो तक ब्लैक में फरोख्त भी जारी है। अब्दुल कदीर कलियार रिपोर्ट करेंगे। एक तरफ महंगाई का तूफान, दूसरी जानिब मार्केट कमेटी और चिन्योट इंतजामिया की मुबैना मिलीभगत शहरियों की जेबों पर भारी पड़ने लगी। सब्जी और फ्रूट मंडी में सरकारी अफसरान आड़त माफिया से साजबाज करके बोगस रेट लिस्ट जारी करने लगे। शहरी कहते हैं जब भी सब्जी मंडी में खरीदारी के लिए आए तो सरकार और दुकानदार के रेट में फर्क होता है। दूसरी जानिब रमजान बाजार खत्म होते ही ओपन मार्केट में चीनी महंगी हो गई, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना ब्लैक में फरोख्त होने का इंकशाफ भी हुआ है। ताहम इंतजामिया चीनी के सरकारी रेट पर अमल दरामद न करवा सकी। इंतजामिया यहाँ पे कभी कभार चक्कर लगाती है और यहाँ पे जो आड़त माफिया है उनका अपना राज है, अपना तरीक़ेकार है। रेट लिस्ट पे और काम होता है, पीछे से और रेट देते हैं। आड़ती आगे नीचे जो फड़ी है उनको रेट और देते हैं, ये आगे और रेट होता है, हुकूमत और रेट देती है। जिले इंतजामिया आकर यहाँ कोई चेकिंग नहीं कर रही, कोई देख नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसे गुंडागर्दी को गुंडा राज चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। चीनी 100 रुपए किलो मिल रही है, जबकि सरकारी रेट पर कुछ भी दस्तयाब नहीं। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से चीनी, फल और सब्जियों समेत दीगर अशिया खुदनोश किए सरकारी रेट पर अमल दरामद का मुतालबा किया है। साथी रिपोर्टर बाबर मुनीर और कैमरामैन औरंगजेब के साथ अब्दुल कदीर करियार, सिटी 41 चिन्योट। जंग के इलाका रशीदाबाद में पुलिस की नाक तले लॉकडाउन के दौरान हफ्तावार मंगल बाजार सजाया गया, जहां सैकड़ों अफराद ने बिना मास्क और समाजी फासले के शॉपिंग की। इंतजामिया की जानिब से SOPs और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद कराने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में रशीदाबाद में दुकानदारों ने पूरा बाजार ही सजा लिया। इत्तला मिलने पर ASP कोतवाली सर्कल ने पुलिस की नफरी के हमरा मौके पर पहुंचकर बाजार बंद कराया, जबकि 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ASP ने गफलत बरतने पर SHO थाना झंग बाजार के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। ईद मनाने आबाई इलाकों को जाने वालों के बायस फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया, मगर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात, स्कैनर मशीन बंद रही, जबकि रही सही कसर नाकिस CCTV कैमरों ने पूरी कर दी। मुसाफिरों की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं। OSLE रिपोर्ट करेंगे। फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर लोगों का रश बढ़ गया। स्टेशन के दाखिली रास्तों के CCTV कैमरे बंद होने से मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। महकमा रेलवे ने आंखें मौंद लीं।
مسافروں کا کہنا ہے کہ اسٹیشن پر سیکیورٹی کے خاطر خواہ انتظامات موجود نہیں ہیں۔ محکمہ ریلوے ہوش کے ناخن لے تاکہ ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے۔ سیکیورٹی کے معاملات بس اللہ کی سپردی ہیں جی، بقیہ یہ گورنمنٹ جس طرح فیسیلیٹیٹ کرتی ہے تمام جو ایسیسریز ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی بند پڑی ہے، کچھ چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے، سامان لے کے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مطلب اتنا ایشو بھی ہے، بڑا سیریس میٹر ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی چیک کرنے والا نہیں ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر ناقص سیکیورٹی کے انتظامات محکمہ ریلوے کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ کیمرامین رانا دریس کے ساتھ اویس علی، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ عید میں چند روز باقی جھنگ شہر کے بیشتر علاقے سیوریج کے گندے پانی کی زد میں ہیں۔ سول لائن، بستی عطاوالی، ٹوبا روڈ، مرزی پورہ پر سیوریج کا پانی جمع ہے۔ شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے، تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ جھنگ میں سیوریج کا نظام بری طرح متاثر ہونے سے شہر کے بیشتر علاقوں میں پانی گلی اور محلوں کی زینت بن چکا ہے۔ سول لائن، ٹوبا روڈ، بستی علی ارائیں، گلشن کالونی، بکھر روڈ، پرانا چنیوٹ روڈ، لاری اڈا، چودھری کالونی، جھنگ سٹی اور سیٹلائٹ ٹاؤن سمیت متعدد علاقے جوہر کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ شہری گھروں میں محصور اور پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ گھر سے بھی بندہ نہیں نکل سکتا، اتنا گندا پانی ہے، بچے بھی باہر نہیں جاتے، وہ بھی پریشان ہے کہ کہتے ہیں کیا کریں ابو، کدھر جائیں، کہاں جائیں۔ جگہ جگہ سیوریج کا پانی جمع ہے۔ شہری کہتے ہیں عید پر گھر سے باہر کیسے نکلیں گے؟ جن مقامات پر پانی جمع ہے وہاں مچھروں کی بہتات اور تعفن سے علاقہ مکین بیمار رہنے لگے ہیں۔ سر یہ پانی جو ہے، ایک تو جب ہم ادھر سے گزرتے ہیں تو یہ اس سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کا عملہ اگر ایمانداری سے کام سر انجام دے تو ایسے مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ میونسپل کارپوریشن نے سیول لائن سمیت شہر کے بیشتر علاقوں میں جمع سیوریج کے پانی کی نکاسی کے لیے بر وقت اقدامات نہ کیے تو شہریوں کو عید کے موقع پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیمرامین علی عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41، جھنگ۔ چنیوٹ شہر میں ٹرانسپورٹ بند ہونے سے رکشہ والوں کی چاندی ہو گئی۔ شہر میں آمد و رفت کے لیے رکشے رواں دوا، منہ مانگا کرایہ مانگنے لگے۔ تفصیلات جان لیں گے وقار گھومن کی اس رپورٹ میں۔ لاک ڈاؤن اور ٹرانسپورٹ کی بندش سے رکشہ ڈرائیوروں کی موجیں ہو گئی۔ شہر میں آمد رفت کے لیے صرف رکشے سواریوں سے بھرے دوڑتے نظر آ رہے ہیں۔ مسافروں کا کہنا تھا کہ گاڑیاں بند ہونے سے رکشہ والے زائد کرایہ وصول کر رہے ہیں، جبکہ رکشہ ڈرائیوروں نے شکوہ کیا کہ سواری نہیں مل رہی۔ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہی ہو رہا ہے۔ 2 سواری ملتی ہے، 25 کلومیٹر تک کرایہ ملتا ہے، آپ کیا کریں؟ گھنٹہ جی کھلونے ہیں، کوئی سواری آ جائے پھر نہیں تو بیٹھے ہیں۔ لاک ڈاؤن کے باعث لاری اڈے بھی سنسان پڑے ہیں۔ پردیسی حضرات تو آبائی شہروں کو روانہ ہو چکے، مگر مقامی لوگوں کی آمد رفت متاثر ہو رہی ہے۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گھومن، سٹی 41۔ رخ کریں گے چنیوٹ کا۔ چنیوٹ میونسپل کارپوریشن اور فیسکو کی مبینہ غفلت۔ جھنگ روڈ سیشن کورٹ کے باہر لگائی گئی اسٹریٹ لائٹس کے کنیکشنز خطرے کی علامت بن گئے۔ مین روڈ پر بجلی کی تاریں متعلقہ افسران کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ میونسپل کارپوریشن چنیوٹ انتظامیہ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کی بجائے ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے لگی۔ جنگ روڈ سیشن کورٹ کے باہر لگی اسٹریٹ لائٹس کے کنیکشن خطرے کی علامت بن گئے۔ اسٹریٹ لائٹس کے کنیکشن اور گرین بیلٹس میں پڑی بجلی کی تاریں متعلقہ افسران کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ تاریں کسی بھی وقت جانی اور مالی حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔ مطالبہ تو یہ کرنا چاہیے کہ یہ دیکھنا یہ جان لیوا چیز ہے، کوئی بھی ایمرجنسی گزرتا ہے، بائک ہے، کار ہے، موٹر سائیکل یا پیدل انسان آ رہا ہے یا بچہ کوئی آ جاتا ہے، یہ حادثے کا شکار بن سکتی ہے۔ تو میونسپلٹی سے یہی گزارش ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل کیا جائے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ فیسکو اور میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کو تاروں کو سمیٹنا ہوگا۔ چنیوٹ کی شاہراہوں پر اسٹریٹ لائٹس کے کنیکشن مین روڈ پر ہی پڑے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس کے ان کنیکشن کو سمیٹا جائے تاکہ کسی بھی وقت جو بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے اسے بچا جا سکے۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ عبدالقدیر کلیار، سٹی 41، چنیوٹ۔ فیصل آباد میں حالیہ بارش کے پیش نظر ڈینگی مچھر کے حملے کا خدشہ، ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر وبائی امراض ٹہوں کا دورہ کیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ حالیہ بارش کے پیش نظر ڈینگی مچھر کے حملے کا خدشہ کے باعث ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر وبائی امراض ڈاکٹر ذوالقرنین نے عیدگاہوں کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے جن مقامات پر نماز عید الفطر ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہاں کا دورہ کر رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ ہونے والی بارش سے پانی کے عیدگاہوں میں کھڑا ہونے کے امکانات ہیں اور ایسے میں بارش کے کھڑا پانی میں ڈینگی لاروا بن سکتا ہے۔ تو گزشتہ بارش کی وجہ سے ضلع انتظامیہ نے جن مقامات پہ نماز عید الفطر ادا کرنے کی اجازت دی کہ ان کا ہم وزٹ کریں گے۔ وزٹ
وزٹ کرنے کے بعد بارش ہوئی ہے، بارش کے وجہ سے مختلف مقامات جہاں پہ پانی کھڑا ہوگا نا ان سب کو مکینیکل ڈسٹرکشن کروائیں گے، ان سب کی سپرے کروائیں گے تاکہ ہم شہریوں کو محفوظ کر سکیں ڈینگی مچھر کے لاروا کی وجہ سے۔ دوسری جانب سٹی 41 پر خبر نشر ہونے کے بعد میونسپل کارپوریشن چنیوٹ نے شہر سمیت مغلیہ دور کی مرکزی عیدگاہ کی صفائی ستھرائی کا جائزہ لیا اور بلدیہ رانا نواز نے چیف سینٹری انسپیکٹر مار عزیز سپرا کے ہمراہ عیدگاہوں کا وزٹ کرتے ہوئے کہا نماز عید سے قبل عیدگاہوں کی صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ نے کہا کہ یہ سب سے قدیمی عیدگاہ ہے اور یہ چنیوٹ کی سب سے بڑی مرکزی عیدگاہ ہے، یہاں ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اسٹاف نے تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا یہاں پہ کام شروع کیا ہوا، صفائی ستھرائی ٹرمنگ وغیرہ ہو گئی ہے، ساری اسٹاف نے صفائی کر دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے شہر میں جتنی مساجد ہیں جہاں جہاں عید ہوگی وہاں پہ ہمارے بندے لگے ہوئے ہیں، پراپر طریقے سے صفائی کروائیں گے، چونا لگوائیں گے۔ اس کے علاوہ شہر کی جو مین صفائی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا اسٹاف لگا ہوا دن رات کام کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عید پہ ہم شہریوں کو ایک صاف ستھرا ماحول پرووائڈ کریں گے۔ عیدگاہوں میں مکینیکل ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں تاکہ ڈینگی مچھر سے شہریوں کو بچایا جا سکے۔ کیمرہ مین قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ارلی چائلڈہڈ کلاسز کو مکمل مفت کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ جھنگ کے 1,40,000 سے زائد بچے مستفید ہو سکیں گے۔ محکمہ تعلیم کے احکامات کے بعد طلباء سے 20 روپے ماہانہ فیس بھی وصول نہیں کی جائے گی۔ حکام کے مطابق جھنگ کے 1,40,000 سے زائد بچے مستفید ہو سکیں گے۔ پرائمری اسکول میں قائم ارلی چائلڈہڈ کلاسز میں 1 سال سے 11 سال تک کے بچے زیر تعلیم ہیں۔ ارلی چائلڈہڈ کلاسز میں ورلڈ بینک کے تعاون سے جدید ٹیکنالوجی فراہم کی گئی ہے۔ پرائیویٹ سکولز کا ڈیٹا آن لائن نہ ہو سکا۔ پنجاب حکومت نے نجی سکولز کو ڈیٹا آن لائن کرنے کے لیے 31 مئی تک کی مہلت دے دی۔ آئندہ تمام سکولز کی رجسٹریشن آن لائن ہی ہوگی۔ پنجاب حکومت نے ڈیٹا آن لائن کرنے کا منصوبہ گزشتہ سال شروع کیا تھا، جبکہ نجی سکولز کو 30 اپریل تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ تاہم تمام سکولز کی طرف سے ڈیٹا آن لائن نہ کیا جا سکا۔ پنجاب حکومت نے نجی سکولز کے مالکان کو 31 مئی تک کی مزید مہلت دے دی ہے، جس کے بعد انہیں آن لائن ای لائسنس جاری کیا جائے گا۔ حکومت کے مطابق آئندہ تمام سکولز کی رجسٹریشن آن لائن ہی ہوگی، جبکہ رجسٹریشن کے لیے درخواست بھی آن لائن ہی جمع کرانا ہوگی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد میں مخالفین کی فائرنگ سے نیشنل گھاڑا مارا گیا۔ مقتول کو گزشتہ روز الائڈ ہسپتال منتقل کیا گیا تھا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق زمین کی پنچایت کی رنجش پر ملزم مجید اور شہباز نے عابد سنگھاڑا پر فائرنگ کی۔ ملزمان کے خلاف 3 مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ مقتول کے بھائی مرتضیٰ کی مدیت میں درج کیا گیا، جبکہ مقتول عابد علی کو آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم کی نماز جنازہ میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت کبڈی سے وابستہ افراد نے شرکت کی۔ اور جھنگ میں 10 سال سے زائد عرصے سے زیر سماعت کیسز کے فیصلے ممکن نہ ہو سکے۔ مجموعی طور پر زیر التواء کیسز کی تعداد 33,000 سے زائد ہو گئی۔ جھنگ کے وکلاء کی جانب سے زیر التواء کیسز کی بڑی وجہ ججز کی کمی اور وکلاء کی عدم پیشی قرار دیا گیا ہے۔ کرونا ایمرجنسی کے باعث گزشتہ اور رواں سال میں کیسز کی سماعت شدید متاثر ہوئی ہے، جبکہ ضلع بھر کی عدالتوں میں 30 سے زائد ججز کی سیٹیں تعیناتی کی منتظر ہیں۔ وکلاء کی جانب سے ہائی کورٹ سے جلد ایڈیشنل سیشن ججز اور سول ججز کی تعیناتی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔